اسباب اللہ پاک نے کل کی آیت مطالعہ میں انسانوں کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بجتی ہوئی یعنی خشک مٹی، جب اس کو ٹھوکر ماری جائے تو آواز نکلے، اس مٹی سے پیدا کیا، من حَمَإٍ مسنون، جو پہلے سیاہ گارا تھی بدبودار۔ فرمایا والجان، اور فرشتوں کو ہم نے خلقنا ہو جاننا جنوں کو پیدا کیا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ہر وہ چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو جن کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے فرشتے بھی جن ہی کہلائیں گے، لیکن ہر فرشتہ جن نہیں ہوتا۔ ہر فرشتہ جن ہو سکتا ہے لیکن ہر جن فرشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آنکھوں سے بھی وہ بھی اوجھل ہے اور جن بھی اوجھل ہے، تو ان دونوں کے پیدائش میں فرق ہے۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، بعض روایت میں آیا سیاہ آگ سے پیدا کیا، بعض روایت میں آیا کہ اسے آگ کے دھوئیں سے اور بعض سے بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا، اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور یہ نور رب کی عطا کا نور ہے، یہ رب کا عطا کا نور ہے۔ اب انسان کی فضیلت دیکھیے کہ انسان فرشتے سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ بل جان نہ خلقنا ہو، اور ہم نے پیدا کیا جنوں کو من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ سے اللہ نے پہلے ابلیس کو پیدا فرمایا تھا، اس لیے تو وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادات کر چکا تھا۔ قرآن بھی کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ من قبل من نار السموم، اللہ نے فرمایا بغیر دھوئیں والی آگ سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ پیدا ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق فرما دیا۔ اب ان کا جسد خاکی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ دیا، سبحان اللہ، جنت میں ٹھکانہ دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ کا معنی یاد رکھیے، اس کا معنی جب بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا یاد کرو۔ اور میں اگر آپ سے پوچھوں بھائی جان کہ یاد کس کو کروایا جاتا ہے، وہ جو ہے آپ کی ذرا بات بڑی اعلیٰ ہے، یاد کس کو کروایا جاتا ہے؟ یاد اس کو کرایا جاتا ہے جو موقع واردات دیکھ چکا ہو۔ ایسا نا کسی کو بات یاد، یار فلانا وقت یاد کر، یعنی اس کو معلوم ہے تو یاد کروایا جا رہا ہے۔ اگر معلوم نہ ہو تو یاد کرانے کا پھر مقصد اللہ اکبر۔ قرآن بھی بڑا اعلیٰ ہے، میرے آقا کی بڑے اعلیٰ ہے۔ فرمایا اے محبوب اس وقت کو یاد کرو۔ پتہ چلا جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہا تھا، آپ میں روح پھونک رہا تھا، فرشتوں کو سجدہ کروا رہا تھا، ابلیس لعین انکار کر رہا تھا، آپ کو جنت میں سکونت کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، یا جنت سے دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، یا جب آپ اس دنیا سے واپس پھر جنت میں جا رہے تھے تو محبوب کی نگاہ دیکھ رہی۔ سبحان اللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا ما یکون کا علم دیا ہے۔ ازل سے جو کچھ ہے اس کا بھی علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ بات ہی ختم ہو گئی بھائی جان، اللہ نے دیا، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ جو کچھ دنیا میں ہو، قبر میں ہو، حشر میں ہو، جنت میں ہو، پتہ نہیں کب ہو کہاں ہو، یہ تو دنیا دیکھتی جائے گی، میرے محبوب کی شان بڑھتی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو اے محبوب اس وقت میں قال ربک، جب آپ کے رب نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، انی خالق، بے شک میں تخلیق کرنے والا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انفرادیت عطا فرمائی ہے، یاد رکھیے یہ آپ کا خاصہ ہے، ہم ان کی ذریت یعنی اولاد ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے توسل سے انہی کے اندر سے پیدا کیا، ایسے نا جی، ہم اپنے ماں باپ کی نسب ہیں، ان کے نسب سے بدر ہوئے، نسل ہیں ان کی، پیدا ہوئے ان سے، وہ ہمارے نسب ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا تو بابا نہیں تھا نا، بابا نہیں تھا، ان کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، ان کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ اور بعض عیسائیوں کی طبیعت یہیں سے خراب ہو گئی، عیسائیوں کی طبیعت یہیں سے بھی خراب ہوئی۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، اگر آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے تو عیسیٰ کو اپنا بیٹا کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہم کہتے ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ آدم خدا کا بیٹا ہے یا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے؟ اللہ نے کلام اللہ شریف میں اس کی تردید کی، فرمایا ان مثل عند اللہ کمثل آدم خلقہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ان مثل عند اللہ
इन मसल ईसा इंदल्लाह कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब। अल्लाह फरमाया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है जिनको अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह ताला ने जैसे और चीज़ों को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, लेकिन ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खास शर्फ है, खास शर्फ है। तो किसी शायर ने कहा, उसने कहा मुझे फरिश्तों पर भी कोई फौकियत ना दो, मुझे बशर ही रहने दो, मुझे बशर ही रहने दो, मुझे फरिश्तों के मुकाबले में ना लाओ, मुझे बशर ही रहने दो, क्योंकि मैं मस्जूद मलाइका, मैं मस्जूद मलाइका हूँ, मुझे फरिश्तों के साथ ताल्लुक ही नहीं, मैं उसकी ज़ात का परवरदा हूँ और मेरा ताल्लुक उसकी ज़ात से है। उसने उनको पैदा किया, आखो सुभान अल्लाह, उनको पैदा किया कुन से और मुझे पैदा किया अपने अपने करम वाले हाथों से। अल्लाह को फरमाया इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशर। बशर कहते हैं ज़ाहिरी खाल की जो चीज़ खाल हो उसको बुशरा कहते हैं। इंसान को बशर इसलिए कहते हैं कि इसकी खाल है, और जानवरों को बशर नहीं कहते, क्यों? उनके ऊपर बाल होते हैं, उनकी खाल छुपी होती है और हमारी खाल छुपी हुई नहीं है, इसलिए बुशरा हर उसकी चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर खाल हो। इंसान को बशर इसलिए कहा गया। बाद ने कहा इसका वाहिद भी तस्निया भी और जमा भी होता है। बादों ने कहा इंसान का कोई बशर वाहिद भी इसका बशर है और जमा भी इसकी बशर है। उन्होंने माना बशरैन अबशार इसकी जमा की है कुछ उलमा ने, लेकिन अक्सरियत का कौल है, तवज्जो है मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह, अक्सरियत का कौल यह है कि बशर की वाहिद भी बशर है, क्योंकि बशर वाहिद है, बशर अपनी हस्ती में वाहिद है। आप अपनी हस्ती में वाहिद है, मैं अपनी हस्ती में वाहिद हूँ। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया तो एक नहज पे पैदा किया, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जैसे कोई रोबोट, जदीद जमाने के रोबोट के ऑर्डर कर दिया तो वो काम किए जा रहे, और इंसान को अल्लाह ने बशर इसलिए कहा कि इसमें हर वक्त इसके रंग बदलते रहते हैं। सुभान अल्लाह। कभी ये रब के कुर्ब में रोता है और कभी इतना सख्त हो जाता है कि आंसू नहीं आते इसके, कभी वो होता है कि 5 वक्त की नमाज का खोगर बन जाता है, और कभी ये होता है इंसान की ये भी हालत है कि वो एक नमाज ही नहीं पढ़ता। अल्लाह, ये इंसान इसलिए है वजह से, सुभान अल्लाह। फरमाया बशर मिन सलसालिम मिन हमिन मसनून, बना रहा हूँ मैं इसको, फरिश्तों मैं इसको बना रहा हूँ बजती हुई मट्टी से, मिन हमिन मसनून, जो सियाह गारा था पहले उसी को सवारा मैंने, एक बशर बुशरा बना दिया। फरमाया फइज़ा सब्बैतुहु, फरमाया जब मैं इसको ढाल लूँ, जब मैं इसको बना लूँ, माना फख्तु, और मैं फूंक दूँ, फीहे इसमें मिर रूही, रूह कहते हैं हर वो चीज़ जो गायब हो। अल्लाह ने जिब्रील को भी रूह कहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने रूह कहा है। और रूह कहते हैं, बाद उलमा ने कहा जो अंदर सांस आ रहा है या जा रहा है इसको रूह कहते हैं। बाज़ों ने कहा कि नफ्स और रूह, हम कहते हैं ना नफ्स भी अंदर ही की चीज़ है। बाज़ों ने कहा नफ्स और रूह दो अलग अलग चीज़ है। अक्सर उलमा ने कहा नफ्स और रूह दोनों एक चीज़ के दो नाम हैं, यानी जो अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसान को, और ये रूह अल्लाह ताला का हुक्म थी। क्या थी? अल्लाह ताला का ये खास हुक्म थी जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की, इसीलिए इंसान फरिश्तों से बाला हो गया। फरमाया फइज़ा सब्बैतुहु व नफ़ख्तु फीही मिर रूही, मैं अपनी जो है मुअज़्ज़म रूह, पसंदीदा रूह फूंक दूं, फ़क़अू लहू साजिदीन, तुम सब के सब उसके लिए झुक जाना। झुकना सजदा किसे कहते हैं? सजदा कहते हैं तज़ल्लुल करना, आजजी करना, झुक जाना। और इंसान के इंसानी माने में, इंसानियत के माने में सजदे का ताल्लुक अपने माथे को ज़मीन पर रख देना, अपने माथे को ज़मीन पर रखना, और अपने पाँव की कम अज़ कम एक उंगली को ज़मीन पर लगाना, ये सजदे के शर्तों में से। अगर किसी शख्स का एक उंगली भी नहीं लगी हुई तो ये लहव है, लगव है, ये बेअदबी और गुस्ताखी है। याद कीजिए, ये याद कीजिए, कम अज कम एक उंगली का लगना ये ऐन है, और 3 का लगना वाजिब है, 5 का लगना मेरे आका की सुन्नत है। और जिन्होंने और उलमा करम आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे
کچھ ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ سجدہ کرنے کی تعریف کیا فرمائی؟ فرمایا مجھے ماتھا، ناک، ہاتھ دونوں، گھٹنے اور پاؤں زمین پر لگانے کا حکم دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس نے ناک لگایا لیکن اپنا ماتھا لگایا لیکن ناک نہیں لگایا تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا فقعوا لہ ساجدین، فرمایا جب میں اسے بنا لوں، میں روح پھونک لوں تو جھک جانا تم اس کے لیے ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ اب بات بڑی اہم آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ فسجد الملائکہ، فسجد سجدہ کیا ملائکہ فرشتوں نے۔ اب جب کہا اللہ پاک نے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر جناب من دل میں خیال پیدا ہوا کہ کتنوں نے کیا، یا وہ وہاں موجود تھے انہوں نے کیا یا کہیں اور موجود تھے انہوں نے کہا کن نے کیا؟ تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو شرف انسانیت کو اتنا رتبہ عطا فرمایا، اتنا شرف دیا انسانیت کو، اللہ نے وضاحت کر دی، فرمایا فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یا اللہ کیا صرف جبریل اور میکائیل یا اسرائیل یا اسرافیل نے کیا؟ فرمایا اسرائیل ایک وقت میں روح قبض کرتا ہے، دوسرے وقت میں انسان کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے اللہ کہ اکبر۔ جو ہماری روح قبض کرے وہ ہماری عزت جانتا ہے۔ یہ تو ہم برے ہیں کہ ہم نے اپنی عزت خراب کر دی، مٹی میں ملا دی، ہم کیا ہیں پہچانے نہیں اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فسجد الملائکہ، فرمایا کلہم، ایک جملہ، فرمایا کلہم سارے، کلہم سارے، اجمعون پھر تاکید کر دی، پھر تاکید، دو لفظ ایک وقت میں، یہ انسانیت کا شرف ہے۔ فرمایا سجدہ کے لیے جھکے فرشتے، فرمایا کلہم سارے، اجمعون سارے کے سارے، یعنی اس میں کسی کو استثناء نہیں تھا، چاہے وہ جنت میں تھے، چاہے زمین پر تھے، چاہے وہ اللہ کے عرش پر کھڑے ہوئے تھے، وہ کہاں بھی تھے، کہیں بھی تھے، جہاں بھی تھے، جیسے بھی تھے، اللہ نے فرمایا کلہم اجمعون، تم سارے کے سارے جھک جانا، تو فرمایا وہ سارے کے سارے ہی جھک گئے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ایک سجدہ تو کر لیا، سجدہ کر لیا، پھر جناب من پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر دوسرا سجدہ کر دیا، پھر دوسرا فوراً کر دیا۔ جب آپ نے سجدہ کیا، کیونکہ آپ فرشتوں کے امام ہیں، جب آپ نے سجدہ کیا فرشتوں نے پھر سجدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میں نے تو تمہیں ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا، تم نے دو کیوں کر دیے، تم نے دو سجدے کیوں کر دیے؟ عرض کی مولا کریم ایک سجدہ تیری عبادت کا، کیونکہ تو نے حکم دیا، یہ تیری عبادت ہے، دراصل یہ عبادت ہے تیری اور تعظیم ہے آدم کی۔ یہ سب کو یہ نہ سمجھ رہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ دو، وہ عبادت کو عبادت کرو، کیونکہ حکم اس کا تھا تو عبادت بھی، توجہ یاد تاری، سبحان اللہ، عبادت بھی اسی کی ہوئی، یہ عبادت۔ تو فرمایا میں نے تو ایک کا حکم دیا، تم نے دو کیوں کر دیے؟ فرمایا ایک کر دیا عبادت کے طور پہ، دوسرا کر دیا شکر کے طور پہ۔ تو نے تیری مہربانی ہے، تو نے اپنے در پہ جھکنے کا حکم تو دیا نا۔ ایسے ایک وہ ہے جو سجدہ کرنے کے حکم کے منتظر ہے، تو حکم کر ہم کر دیں، ایک وہ ہے کہا جا رہا ہے سجدہ کرو، کہتے نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل یہی تحفہ میں دوں گا اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو، یہی سجدہ، تمہاری یہ عادت میں ان کو دوں گا، پھر جتنی عبادت کا ثواب تمہیں حاصل ہوا جو دو سجدے کر دے گا میں سب کو دے دوں۔ اللہ سبحان اللہ، چلا دو سجدے بھاری ہیں پوری کائنات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا پر ایک کھڑا رہا، پیچھے کھڑا ہے جی، کھڑا رہا، الا ابلیس، وہ کھڑا رہا۔ یہ فرشتے تھے جھک گئے، وہ مغرور تھا کھڑا رہا، یہ عاجز سے جھک گئے، وہ متکبر تھا کھڑا رہا۔ پتہ چلا جو سجدہ نہیں کرتا وہ متکبر ہے، اور جو سجدہ نہیں کرتا وہ ابلیس کا بھائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، مول صاحب کیا کہتے بیٹے، میادہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرمائے فضول خرچی کرن والا، وقت صرف کرنا اللہ دی عبادت ہے لیکن وہ بے کم میں لگا رہ گئے۔ اللہ فرمائے دے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین شیطان کے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، صرف ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے ابا کہتے ہیں انکار کرنے کو، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ اس عظیم نعمت سے محروم رہا اور انکار کر گیا۔ انشاءاللہ زندگی باقی، موضوع باقی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حضرات ایک مرتبہ عالم شریف
تین مرتبہ کوئی شریف پڑھنا۔ محمد وعلی آل محمد